دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج میں آپ کے لیے ٹاپ ان سائڈ نیوز لے کے آیا ہوں جو کہ پاکستان کے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو بہت ہی ایکسکلوسیو نیوز ہے جس میں نواز شریف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کیا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو جڑے رہیے، ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ڈو دا سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو سب سے اہم نیوز یہی ہے کہ آج جو ہے نا روپے کی جو ہے نا بے قدری جاری ہے۔ آج جو انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ رہا ہے وہ 306 پہ رہا ہے۔ تو انٹر بینک کلوز کیا 306 پہ اور اوپن مارکیٹ میں جو ہے نا وہ 325 روپے اس کا ریٹ بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ باہر سے ڈالر لینا چاہیں گے تو کہہ رہے ہیں بلیک پہ جو ہے نا وہ ڈالر جو ہے نا 335 پہ جو مل رہا ہے۔ یہ مارکیٹ ریٹ سے پتہ چلا ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ ایک اور بھی بیڈ نیوز ہے جس میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ 1248 سے 1300 کے قریب جو ہے نا وہ انڈیکس جو ہے نا وہ گر گئے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ چھوٹے انویسٹر کو ہوتے ہیں۔ انڈیکس کا گرنا یہ اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں جو یقینی صورتحال ہے اور سن رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی جو ہے نا اس کا ریٹ جو ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ 3% تک بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے نگران حکومت بھی آئی ہوئی ہے، کیوں نہ کہ ایسی گورنمنٹ پہ نگران ہو یا پھر جہاں پہ روپے کی بے قدری جاری ہو تو لوگ جو ہے یا پھر عوام جو ہے اس پہ جو ہے نا مارکیٹ یا اسٹاک ایکسچینج میں زیادہ جو ہے نا وہ خاص بہتری نظر نہیں آتی۔ تو لوگوں کا جو غیر یقینی صورتحال پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور نیوز بھی ہے جس میں بجلی کے مسئلے کا جو ہے نا وہ نگران صاحب نے ایک وہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نگران صاحب ہمارے کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے کہا بجلی کے جو بل ہیں نا ان کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن عوام کو جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بس کہ عوام کو ایسا مہنگائی زیادہ لگتی ہے اور ایسی اتنی مہنگائی بھی نہیں ہے کہ اس کا جو ہے نا پہیہ جام کیا جائے۔ یہ ہم اے سی میں جو بیٹھتے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم جن کی سیلریز جو ہے نا 15-15 20-20 لاکھ ہوتی ہے، ان کے آگے تو 40,000 45,000 50,000 بل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو بندہ ان سے پوچھے جو ہے وہ جن کی سیلریز 20,000 ہے اور اگر ان کا بجلی کا بل 40,000 آ جائے 35,000 آ جائے تو وہ سوچ سکتے ہیں نا کہ وہ ہمارا ایک ایسا شو باز بھی وزیر اعظم تھا جو کہتا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے نا لوگوں کو سستا آٹا دوں گا، لیکن نہ اب اس کے کپڑے بکے ہیں، پتہ نہیں وہ اب کہاں پہ بیٹھا ہے۔ جیسے اس کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو وہ سنا ہے آج جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا پاکستان میں پایا ہی نہیں جاتا۔ یا تو یہ ایسے لوگ یا پھر گورنمنٹ میں رہتے ہیں یا پھر ملک سے باہر رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہ جو ہے نا ساری جو ہے نا وہ جتنے بھی بندے تھے ان کے ساتھ اسحاق ڈار ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، جو بھی ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں۔ یا تو ان کو گورنمنٹ میں جگہ دے دیں یا پھر باہر جگہ دے دیں، یہ خوشی سے رہ لیں گے۔ تو نگران وزیر اعظم صاحب سے ہم کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے خرچے کم کریں، اپنی سیلری پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بجلی کے بل جو ہے نا اپنی جیب سے پے کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بجلی کے بل جو ہے نا وہ کیسے آپ پے کر سکتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک پلان دیا جائے کہ آپ جو ہے نا ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں گے۔ یہ ایک بیڈ نیوز ہے جس میں دیکھ لیں کہ ابھی تک جو ہے نا ایک نگران وزیر اعظم سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو اگر یہاں پہ اگر عوام کے منتخب نمائندے ہوتے، اگر اس طرح پہیہ جام ہڑتال ہوتی تو میرے خیال سے اب تک کوئی نہ کوئی ریلیف آ چکا ہوتا، کیوں نہ کہ یہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں نا یہ اگر ووٹ لینے جاتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو یہ ویسے بھی ان کو کوئی عوام سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں جب سے نگران وزیر اعظم ہے پاکستان میں ڈالر کی جو روپے کی بے قدری جاری ہے اور ڈالر کے پر لگ گئے ہیں، وہ ڈیلی جو ہے نا ایک نیا ریکارڈ بنا رہا ہے پاکستان میں وہ۔ اور آج اور ایک بھی نیوز سننے کو آئی ہے کہ رات جو ہے نا 12 بجے جو ہے نا وہ پٹرول کا ریٹ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا۔ تو سننے میں آیا کہ 15 اپریل جو ہے نا وہ پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، جو اب آپ کو جو ہے نا پٹرول اور ڈیزل 300+ سے روپے سے ملے گا۔ تو کہ انہوں نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں آج جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ تو 17 غیر منتخب ججز پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کیسے بد نیتی قرار دے سکتے ہیں۔ جسٹس منصور صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی احتساب بیورو نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور الشاہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ 17 غیر منتخب جج 25 کروڑ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کیسے بد نیتی قرار دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے
یہ ایک رٹ دائر کی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کہ نیب جو قانون ہے اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہے جو عوام کا جو مینڈیٹ آتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ اگر کوئی قانون بناتے ہیں، ترمیم کرتے ہیں 25 کروڑ عوام کی، تو وہ قانون کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ ان ججوں کے حق میں وہ خلاف بولے ہیں جو 3 ججوں کا بینچ بن جاتا ہے اور اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی ہے، اپنا کچھ وہ بھی نہیں کیا. تو سننے میں آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو عمر عطا بندیال ہیں، تب ان کی آج 31 ہے، تو ان کے جو ہے نا اب 16 دن باقی رہ گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتے جاتے ایک ایسا فیصلہ دیں گے جس میں انہوں نے الیکشن کا کہا تھا 14 مئی کو جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے، تو آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروایا؟ آپ جو ہے نا وہ وزیر خزانہ کو بھی وہ لگا سکتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو بھی وہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروایا، تو آپ نے جو ہے نا وہ فنڈ کیوں نہیں دیے، تو شاید ان کو نیا حل کر کے جائیں یا ایسا کوئی دھماکہ کر کے جائیں. جو صاف ظاہر ان کے دل میں جو غبار ہے، جو ان کے دل میں عمران خان صاحب کی طرف جو محبت ہے، وہ آخر وہ سامنے تو لائیں گے نا. تو ہمیشہ جب وہ سپریم کورٹ میں جو بھی جاتا ہے نا، تو ان کو جو ہے نا وہ عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کے حق میں بولیں اور دوسرے بندوں کے حق میں نہ بولیں. تو یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا پھر ایک سیاسی پارٹی اور اپنی عزت جو ہے نا وہ گوا بیٹھتے ہیں. تو ایک اور بھی نیوز ہے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹیوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت مل گئی. عمران خان صاحب کو ان کا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے بیٹوں سے بات کروں. صاف ذرا جیل میں جو بھی ہوتا ہے تو ہر ماں باپ کا دل کرتا ہے میں اپنے بیٹوں سے ملوں یا پھر ان سے بات چیت کروں. تو آج جو ہے نا ان کو ٹیلی فون پر یا واٹس ایپ پہ جو ہے نا ان سے بات کروائی گئی ہے اور ان سے وہ بات کی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ میں نے جو ہے نا اپنی زندگی میں جو ہے نا دوسری بار جو ہے نا قرآن پاک مطالعہ کر رہا ہوں اور میں نے ہسٹری آف پاکستان بھی میں پڑھ رہا ہوں. تو مجھے جو ہے نا کافی سارا سیکھنے کو مل رہا ہے، مجھے میرے پاس علم آ رہا ہے. تو میں یہاں پہ فٹ ہوں. ملک کے باہری جیل ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس جیل میں رہنا پسند کروں گا جو کہ میں عوام کے لیے باعث فخر ہوگا. تو نواز شریف کے حوالے سے ایک نیوز آپ کو بتاتے چلیں ایکسکلوسیو، جس میں ایک صحافی نے نواز شریف سے پوچھا ہے کہ آپ جو اگر وطن واپس جا رہے ہیں، آپ کی جو 16 ماہ کی حکومت ہے پی ڈی ایم، اس نے تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، خاص طور پہ عوام کو جو بوجھ تلے دے کے آئے ہیں برداشت عوام کر رہی ہے، تو پھر عوام کس کو آپ کو تو ووٹ نہیں دے گی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، میں جو نا وہ برداشت کر لوں گا. اگر مجھے یہ عوام کا رائے ہے، عوام جس کو مرضی ووٹ دے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے وطن واپس جاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر مجھے 5 سال اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، اور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، کوئی نو ایشو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر ان صحافی نے سوال پوچھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ پی پی سے وہ کر رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا جوائنٹ مشترکہ بنا رہی ہے، ایک ساتھ مل کے، کیا پتہ وہ نیکسٹ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ساتھ مل کے بنایا. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، اگر انہوں نے ہماری مدد کی تھی، ہمارے ساتھ آئے تھے، ہم نے گورنمنٹ بنائی تھی پی ڈی ایم کی، اگر وہ ان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو مل جائے، تو اچھی بات ہے ہر کسی کی. تو اور ایک اور صحافی نے سوال پوچھا ہے کہ نواز شریف صاحب سے کہ آپ کے جانے سے آپ کی پارٹی میں جو ہے نا وہ کافی سارے بندے جو ہے وہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ حق میں نہیں بولے یا پھر 100 مسئلے مسائل ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، تو تب میں دیکھوں گا کہ ان کو پارٹی کا ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا. اگر وہ میری پارٹی یا نون لیگ سے نہیں لڑنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر دیکھ لوں گا کہ ان کو ان کا سیاسی کریئر ہے، اگر وہ کسی اور پارٹی میں اپنا سیاسی کریئر اچھا سمجھتا ہے تو بے شک وہیں چلے جائیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آخری حد تک انہوں نے پوچھا کہ آپ واقعی کیا کب جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں واقعی ہی جو ہے نا وہ اکتوبر میں جا رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں وہ اکتوبر میں آتے ہیں یا نہیں آتے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کیا الیکشن کی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آپ کی کیا مائنڈ میں، آپ کی کیا تھنکنگ میں. انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میجر پارٹیز ہیں نا، جیسے بلوچستان میں ہے، کراچی میں ہے، ایم کیو ایم ہے، تو پنجاب میں ہے، تو میں ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں، اور جب میں اکتوبر میں آؤں نا تو وہ سارے جو پارٹیز کے بڑے سربراہ ہیں تو وہ میرے لیے ویلکم کرے، گڈ ٹو سی یو کرے. تو یہ اب دیکھیں صاحب ذرا ہر بندہ یہی چاہے گا کہ اگر کوئی پارٹی کا لیڈر آ رہا ہے تو وہ اس کو گڈ ٹو سی یو کرے. تو صحافی نے لاسٹ کوشچن پوچھا تھا، انہوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی وجہ سے آپ جو ہے نا پاکستان
واپس نہیں جا رہے. تو اس نے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا, نہ ہی میں ڈرنے والا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں بس میرا پلان ہے اکتوبر میں جانے کا, تو میں اکتوبر میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں الیکشن کے نزدیک جاؤں, الیکشن کی مہم جاری ہو اور پھر میں جاؤں. تو اب دیکھ لیں کہ وہ نواز شریف ایسا سمجھے کہ نواز شریف جو ہے نا اب اکتوبر میں آئیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی اس وقت تاریخ جو ہے نا وہ فائنل ہو چکی ہوگی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, پہلے بھی ہم نے آپ کو کہا تھا قاضی فیاضی صاحب, تو وہ آتے ہی آپ جو ہے نا فوراً فیصلہ دیں گے یہ الیکشن کا. تو وہ الیکشن کی تاریخ بھی اناؤنس ہو جائے گی, نواز شریف صاحب کے جو واپسی کے راستے ہیں وہ بھی ہموار ہو جائیں گے. تو یہ آج کی نیوز تھی, تو کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.